الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ قربانی کے مختصر احکام و مسائل۔ معزز سامعین، اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اس مہینے میں خالص اللہ کی رضا کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے اردو میں قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی حج تمتع یا حج قران کرنے والا کرے تو اسے عربی میں ہدی کہتے ہیں، اور غیر حاجی اپنے گھر میں جو قربانی کرتا ہے اسے اضحیہ کہتے ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کا ذکر آپ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 107 میں پائیں گے۔ ہم سے پہلی امتوں میں بھی یہ سنت رہی ہے۔ دیکھیے سورہ حج آیت 34۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک قربانی کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے حج کے موقع پر حج کی واجبی ہدی کے علاوہ کئی نفلی قربانیاں دیں۔ آئیے، چونکہ ہم قربانی کے دنوں کے بالکل قریب ہو رہے ہیں تو قربانی سے متعلق احکام و مسائل کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج عمومی طور پر قربانی کی اہمیت اور اس کے مقصد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اضحیہ، جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ غیر حاجی یعنی حج نہ کرنے والے لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں، اس سے متعلقہ جو ضروری احکام و مسائل ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ در حقیقت یہ نور نظر لخت جگر کی قربانی کا بدل ہے، جس میں ہمارے لیے یہ درس و نصیحت ہے کہ اگر اللہ ہم سے ہماری عزیز سے عزیز ترین چیز کی قربانی بھی مانگے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اب موجودہ زمانے میں کچھ ایسی تحریکیں اٹھی ہیں، کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان اعتراض کرنے والوں کو قربانی کی اہمیت کا جہاں پتہ نہیں ہے، تو بہت سارے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ان اعتراض کرنے والوں کی چکر میں آ جاتے ہیں، اور نہ جانے قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا قربانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا، حدیث نمبر 3123، جو طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس کو ذکر فرمایا، حدیث نمبر 2788، کہ ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس کی وہ قربانی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7400۔ غور کیجئے اس کے اندر کہ اس آدمی نے قربانی جلدی کر لیا، وقت سے پہلے کر لیا، چونکہ وہ قربانی کا ثواب نہیں پایا تو دوبارہ اسے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر اس کے پاس طاقت استطاعت ہو اس کی تو، جس سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیز قربانی کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور اپنے صحابہ میں تقسیم کیے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2300 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1965 میں بات ملے گی۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ ہوا، تو آپ نے سفر میں بھی قربانی کا اہتمام کیا، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 1501، نسائی حدیث نمبر 4392 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3131 میں ہے۔ مذکورہ ان دلائل سے کئی طرح سے قربانی کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، لہذا باحیثیت افراد ضرور قربانی کریں۔ جس ماحول و معاشرے میں قربانی کی اہمیت نہ ہو وہاں قربانیاں کرنے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔
جیسا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قربانیوں میں جو پیسہ لگتا ہے وہ اگر مسلم بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت پر خرچ کیا جائے، یا بہت ساری وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کی شادیوں میں لگائیں تو مسلم قوم کافی ترقی کرے گی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری سوچیں غلط ہیں. یہ سارے کام، تعلیم، شادیاں وغیرہ ہونے چاہیے، لیکن قربانی کو روک کر نہیں. ذرا آئیے غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس وقت بہت زیادہ غربت تھی، اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ حکم دیا کہ کوئی بھی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کر کے نہ رکھے، سب کچھ صدقہ خیرات کر دے. جب اگلے سالوں میں یہ غربت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹور کر کے رکھنے کی، ذخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت دی، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5569 اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1974 میں یہ بات آپ کو ملے گی. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین اسوہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب آئیے ذرا قربانی کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں. قربانی کرنے کا یہ ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اس طرح کے الفاظ میں کوئی ایک بھی صریح اور صحیح حدیث وارد نہیں ہے. اب گنتی، تعداد وغیرہ کی شکل میں یہ اس طرح کا اجر و ثواب کر کے کوئی صریح اور صحیح حدیث کا نہ ہونا قربانی کے عدم فضیلت کی دلیل نہیں ہے. قربانی فضیلت والا عمل نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہم، بلکہ اگر آپ سورہ حج آیت نمبر 36 میں غور کریں، اللہ عز و جل نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا خیر، یعنی ان قربانیوں میں تمہارے لیے سراسر خیر و بھلائی ہے. اللہ اکبر، غور کیجئے، قربانیوں میں سراسر خیر و بھلائی، دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، ظاہری بھلائیاں، مادی اور معنوی بھلائیاں، انسانوں کی اپنے ذات، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اقتصادی، معاشرتی اور دوسرے کئی ناحیوں سے بھلائیاں ہیں جس کا ہم احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتے. اور ایک حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 2924، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال زیادہ افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا اونچی آواز میں تلبیہ کہنا اور قربانی کے جانوروں کا خون بہانا. ان کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرتے رہنا، حتیٰ کہ سفر میں بھی نہ چھوڑنا، یہ قربانی کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل بنے گی. قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پابندی سے اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اب اگر واضح الفاظ میں اگر ہمیں کوئی دلیل نہ بھی ملے تو یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہماری اس عمل میں شوق بڑھنے کے لیے بہت ہی کافی اور شافی ہیں. ایک اہم بات جو آج کے ہمارے معاشرے میں ضروری ہے وہ یہ کہ قربانی کس کے لیے کریں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا سوال ہے، قربانی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، قربانی کے اصل مقصد کو، اس کے معنی مفہوم کو اچھی طرح نہیں سمجھ رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے جو ہم نے مقصد بیان کیا ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں. نیز یہ بھی جانیں کہ لفظ قربانی قربان سے ہے، قربا قاف را با سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا جائے، بندہ اس کے نزدیک کیسے ہو، اس کے قریب کیسے ہو، چاہے وہ کوئی ذبیحے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں جو اللہ رب العالمین نے مشروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا. تو اب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا جو کام کیا جاتا ہے
اور خاص طور پر اس میں یہ قربانی ذبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پیروں باباؤں کے نام اسی طرح بعض درگاہوں اور مزاروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمیں کیا تعلیم دی؟ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 63 میں آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار بندہ ہوں۔ اور چھوٹی سی سورت سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، قربانی بہت بڑی عبادت، بہت بڑا نیک عمل کسی اور کے لیے اگر کرتے ہیں 11ویں کے مہینے میں یا کسی اور موقع پر یا کسی اور جگہ پر، تو اس میں اللہ کا خوف کھائیں اور اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کو اس شرک سے برباد ہونے سے بچا لیں۔ قابل غور باتیں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ پہلی بات، جس کسی نے قربانی کا ارادہ کیا وہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کرنے تک اپنے بال، ناخن اور چمڑا وغیرہ نہ نکالے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ حکم ہے، حدیث نمبر 1977۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس حدیث میں یکم ذی الحجہ سے پہلے جس نے قربانی کا ارادہ کیا تو وہ یکم ذی الحجہ سے کچھ نہ لے، ناخن، بال، چمڑا وغیرہ۔ لیکن اگر کسی نے 2 ذی الحجہ، 3 یا 4 یا 5 وغیرہ کا ارادہ کیا ہو تو جس دن اس کا ارادہ ہوا اسی دن سے وہ ان چیزوں کے نکالنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یاد رہے کہ بال ناخن لینے سے رکے رہنا اصل سنت ہے، جبکہ جانور کی قربانی کے بعد بال ناخن نکالنا لازمی نہیں ہے۔ جس کو نکالنے کی ضرورت ہو وہ نکال سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ نکالے، ابھی اس کا وقت نہیں ہوا، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات قابل غور، ایک جانور کی قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے، چاہے اس گھر میں کتنی ہی لوگ بستے ہوں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3122، ترمذی حدیث نمبر 1505 سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جبکہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 آدمی حصہ لے سکتے ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 1501۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ایک سے زیادہ قربانی کرنا چاہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا فرض ہدی کے علاوہ تقریباً 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تیسری بات جو قابل غور ہے، قربانی کا جانور جتنا موٹا، تازہ، حسین و خوبصورت اور قیمتی ہو اسی قدر زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موٹے تازے سینگوں والے بکرے ذبح کیے۔ صحابہ اکرام قربانیوں کے جانوروں کو پال کر موٹا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں باب فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دنیاوی فخر و مباحات کے لیے ایسا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، جیسا کہ آج کل بعض شہروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ قیمتی سے قیمتی، بڑا مہنگا جانور خریدتے ہیں اور نیوز پیپروں میں اس کا ایڈ دیتے ہیں، چوراہوں پر اس کی تصویریں آدمی کی اور اس جانور کی لٹکائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف کھائیں، ریاکاری کے ذریعے اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ چوتھی قابل غور بات، قربانی اللہ کی رضا ہی کی خاطر کرنی چاہیے، جیسا کہ ابھی بات گزر بھی چکی ہے، دکھاوا اور شہرت کے لیے ہرگز نہ کرے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سورہ حج آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس تمہارے قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی ہے جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اب آئیے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہم سنتے ہیں۔ پہلی بات، قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بیل، بکری اور بھیڑ۔ نمبر 2، شرعی طور پر معتبر عمر کو پہنچا ہو، یعنی وہ 2 دانتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1963۔ اب 2 دانتا کب ہوگا؟
اونٹ کے 5 سال، گائے کے 2 سال، بکرے کا 1 سال جب پورا ہو تو 2 دانتا کہلاتا ہے، سوائے جذع کے، یعنی وہ بھیڑ جو 6 ماہ کا ہو۔ تیسری بات اس کے اندر قابل غور یہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اس بات میں تیسری بات، وہ عیوب سے خالی ہو، واضح طور پر ایک آنکھ والا نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2802، ترمذی حدیث نمبر 1497، نسائی 4369، ابن ماجہ 3144۔ اب جو 4 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں نا، واضح طور پر ایک آنکھ والا نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، ان چاروں پر ان کو بھی قیاس کیا جائے گا جو ان سے زیادہ عیبدار ہوں، جیسے اندھا، ایک ٹانگ سے محروم وغیرہ۔ البتہ کچھ ایسے عیوب جن کا نہ ہونا بہتر ہے، جیسے سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، کان کا معمولی کٹا ہوا ہونا، دم کٹا ہوا ہونا وغیرہ۔ ذرا اللہ عز و جل کے اس فرمان پر غور کیجئے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو وہ عمدہ قسم کا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور اچھی طرح دیکھ پرکھ کر لینے کا حکم دیا۔ ابو داؤد 2804، ترمذی 1498۔ چوتھی شرط اس سلسلے میں شرعی وقت، یعنی شرعی وقت کے اندر ذبح ہونا چاہیے، تبھی وہ قربانی قبول ہوگی۔ یعنی عید کی نماز اور خطبہ کے بعد سے 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جو نماز سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری 968، صحیح مسلم 1961، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سارے ہی ایام تشریق قربانی والے دن ہے۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 82، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی الصحیحہ 2476۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ ذی الحجہ کے کل 4 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں، عید کے دن نماز و خطبے کے بعد سے 13 تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اب جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کی کچھ شرطوں کے بارے میں اور اس سے متعلقہ ضروری مسائل کی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا۔ تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور اس سے پہلے اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اللہم تقبل منی، اے اللہ تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، ایسا کہنا بھی مستحب ہے۔ صحیح بخاری 5565، صحیح مسلم 1967، سنن دارمی 1990۔ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا جانور ذبح کر رہا ہو تو تقبل منی کی جگہ تقبل منہ کہے۔ یاد رہے ایک اور دعا جو سنن ابو داؤد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ اور محقق شیخ ارناؤت نے اسے حسن قرار دیا، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ تو پہلے یہ لمبی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی کہیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ دوسری ضروری بات، خون بہہ جائے، یعنی ایسے آلے سے ذبح کرے جس سے خون تیزی سے بہہ جائے، سوائے ہڈی، دانت اور ناخن کے۔ صحیح بخاری
2488, صحیح مسلم 1968۔ یاد رہے، چھری کو پہلے ہی سے تیز کر کے رکھ لیں، لیکن جانور کے سامنے تیز نہ کریں اور نہ ہی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کریں۔ تیسری ضروری بات، متعین جگہ پر ذبح ہو، یعنی گلا کاٹا جائے، جس سے کم از کم گلے کی وہ 2 رگیں ضرور کٹنی چاہیے جس سے خون تیزی سے بہہ جاتا ہے، نیز کھانے اور سانس کی نالیاں بھی کاٹے۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو قبلہ رو کر لے اور اس کے بائیں پہلو پر اسے لٹائے اور دائیں پہلو پر اپنا قدم رکھے۔ صحیح بخاری 5558۔ چوتھی ضروری بات، ذبح کرنے والا عقل مند ہو، یعنی باتمیز ہو، پاگل نہ ہو۔ پانچویں ضروری بات، مسلم ہو۔ اور سورہ مائدہ آیت 5 کے حوالے سے یہودی اور نصرانی کا ذبیحہ بھی حلال کہا گیا ہے، یہ اس صورت میں جبکہ اگر قریب میں کوئی موحد مسلمان نہ مل رہا ہو۔ ان کے علاوہ کافر اور مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے فضل و توفیق سے الحمدللہ ہم نے قربانی سے متعلق اہم اور ضروری باتوں کی جانکاری حاصل کی ہے۔ اب آئیے، ہر سال ایک اہم مسئلہ بڑا اٹھتا ہے، وہ یہ کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کی 3 صورتیں علماء بتلاتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک انسان جو قربانی دے رہا ہے وہ اس میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں میں سے زندہ و مردہ سبھی کی طرف سے قربانی کی نیت کرے تو وہ جائز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1967 اور اسی طرح ابن ماجہ 3122۔ دوسری صورت، میت کی وصیت کی بنا پر کرے تو بھی جائز ہے۔ اور تیسری صورت، میت کی طرف سے مستقل طور پر کرنا، وہ اس طرح سے کہ ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور میت کی طرف سے۔ تو بعض اہل علم نے میت کی طرف سے صدقہ جو جائز ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے میت کی طرف سے قربانی کو جائز کہا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہی میں آپ کی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے 3 فرزند اور 3 بیٹیاں اور آپ کے انتہائی قریبی بڑے چہیتے چچاؤں کا انتقال ہوا، اور ان سب کے آپ کی زندگی میں انتقال ہونے کے باوجود آپ نے قربانیوں کے موقع پر کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی نہیں کی۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ صحابہ کا معمول بھی نہیں تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ دی جائے۔ آخر میں کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ خصی والے جانور کی قربانی صحیح نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی والے جانور کی قربانی ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سال باپ کی طرف سے اور ایک سال ماں کی طرف سے، پھر اس کے بعد سال بڑے بھائی بیٹے کی طرف سے، پھر اس کے بعد اس کے بعد والے بیٹے کی طرف سے، اس طرح سے قربانیاں ہوتی رہتی ہیں، جبکہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ قربانی گھر کے ذمہ دار فرد کی طرف سے ہوگا، اجر و ثواب میں گھر کے سارے افراد شریک ہوں گے۔ اللہ عز و جل کے فضل و توفیق سے آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے قربانی سے متعلق ضروری احکام و مسائل رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر مسلمان کو ہر سال قربانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو جتنی زیادہ طاقت ہو انہیں ایک سے زیادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے بارے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ان کو قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں ان کی عقلوں پر سے پردہ اٹھا کر ان کے سارے شکوک و شبہات کو دور کر دے، ان کے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دین پر رکھے تو زندگی میں ہر موڑ پر اس کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے سچے پیغام کو غیر مسلموں تک
صحیح طریقے سے پہنچا کر اسلام کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کو پیش کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔